پروپیگنڈا کی نفسیات قدیم زمانے سے استعمال ہونے والی ٹیکنیکیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خیالات آگ کی طرح کیوں پھیل جاتے ہیں، خاموشی سے مٹ جاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکمران، تاجر اور آج کے سوشل ذرائع کے مشہور لوگ صرف الفاظ یا تصویروں سے لاکھوں انسانوں کو متاثر کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب پروپیگنڈا میں چھپا ہے۔ صرف وہ جھوٹ نہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں دکھایا جاتا ہے، بلکہ وہ باریک نفسیاتی حربے جو ہمارے جذبات، تعصبات اور خواہشات کو چھیڑتے ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے یہ طریقہ کوئی نئی، ہزاروں سال پہلے بھی استعمال ہو رہے تھے۔ یونانی خطیبوں کے ذریعے، رومی بادشاہوں کے ہاتھوں اور جنگی جرنیلوں کی حکمت عملی میں۔ آج کی اس قسط میں ہم پروپیگنڈا کی نفسیات کو بے نقاب کریں گے، اس کی جڑیں قدیم زمانے تک لے جائیں گے اور وہ دائمی طریقے دکھائیں گے جو آج بھی ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ان ہاتھوں کو سمجھ لینا آپ کو ذہنی غلامی سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پسند کا بٹن دبائیں اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا کا آغاز نہ ریڈیو سے ہوا، نہ ہی ٹیلی ویژن سے۔ اس کی جڑیں قدیم تہذیبوں میں پیوست ہیں، جہاں رہنما انسانی نفسیات کو ہماری توقع سے کہیں بہتر سمجھتے تھے۔ قدیم یونان میں 5ویں صدی قبل از مسیح کے دوران فلسفی ارسطو نے قائل کرنے کے لیے 3 بنیادی ستون بیان کیے: کردار، جذبات اور منطق۔ کردار سے مراد بولنے والے کی ساکھ اور اعتماد ہے۔ جذبات کا تعلق خوف، غصے اور امید جیسے احساسات سے ہے، اور منطق دلیل اور عقل پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن ارسطو محض سچ کی تلاش نہیں سکھا رہا تھا، اس کی تحریریں عوامی مجالس اور عدالتوں میں بحث جیتنے کا ایک مکمل ہتھیار تھی۔ یونانی خطیب جیسے پیریکلیس جنگوں کے دوران عوام کو اکسانے کے لیے جذباتی تقاریر کرتے تھے۔ دشمنوں کو پیشی دکھا کر خوف اور اتحاد پیدا کیا جاتا تھا۔ اب ہم قدیم روم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگسٹس جیسے بادشاہ بصری پروپیگنڈا کے ماہر تھے۔ اس نے سلطنت بھر میں ایسے سگے پھیلائے جن پر ان کی شبیہ نوجوان دیوتا جیسی اور فاتح کے طور پر دکھائی گئی۔ مراحیح، یادگاریں اور مجسمہ رومی برتری کا اعلان کرتے تھے۔ یہاں تہذیب ختم ہوتی ہے، اس کے آگے وحشت ہے۔ پونی جنگوں کے دوران ہنیبال نے رومی قیدیوں کو عزت کے ساتھ قید کیا تھا۔ اس کے فیاضی کی خبریں پھیلیں، جبکہ رومیوں نے اسے غیر انسانی اور سفاک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ٹاون، جو بعد میں اگسٹس کہلایا، نے مارک انتھونی کو بدکاری اور غیر ملکی وفاداری کے الزامات میں بدنام کیا۔ ایسا محض الزامات نہیں تھے، بلکہ نفسیاتی حملے تھے۔ اپنے آپ کو فاتح اور خدائی طاقت سے جوڑنا اور دشمن کو نفرت اور خوف کی علامت بتانا۔ اصل سبق کیا ہے؟ انسان حقائق سے زیادہ کہانیوں اور جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ قدیم زمانے کے پروپیگنڈا ساز جانتے تھے کہ ذہن پر قبضہ کرنا ہو تو تاثر پر قابو پانا ضروری ہے۔ ارتقاء اور کلاسیکی حربے۔
ٹیکنالوجی کے ساتھ پروپیگنڈا کی شکل بدلتی گئی، چھاپا خانے، اخبارات، جنگی اعلانات، مگر نفسیات وہی ہے۔ 20ویں صدی میں اس نے نئی شدت اختیار کی۔ ایڈورڈ برنیز، جو سگمنڈ فرائڈ کا بھانجا تھا، خود کو عوامی تعلقات کا بانی کہتا۔ اس نے 1928 میں اپنی کتاب میں دلیل دی کہ جمہوریت میں عوامی رائے کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اس نے لاشعوری خواہشات کو استعمال کر کے نہ صرف مصنوعات بلکہ خیالات بھی بیچے۔ اس نے ایسی مہمات چلائیں جن سے خواتین کے لیے سگریٹ نوشی کو آزادی کی علامت بنایا گیا۔ وہ چھپی ہوئی خواہشات کو چھیڑ کر رضامندی پیدا کرتا تھا۔ اسی دور میں پروپیگنڈا کے تجزیے کے ادارے میں 7 کلاسیکی تکنیکیں بیان کی جو آج بھی استعمال ہوتی رہیں۔ آئیے انہیں قدیم اور جدید مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بدنام کرنا، دشمن کو برے ناموں سے پکارنا تاکہ نفرت پیدا ہو۔ لوگ اپنے مخالفین کو وحشی اور گرا ہوا کہتے تھے۔ آج سیاست میں مخالفین کو بدعنوان یا انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ چمکدار الفاظ، آزادی، انصاف اور حب الوطنی جیسے خوبصورت مگر مبہم الفاظ استعمال کرنا۔ اکٹس نے خود کو امن اور سنہری دور سے جوڑا۔ آج نعرے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب بھر لیتا ہے۔ منتقلی، معتبر علامتوں کی عزت خود پر منتقل کرتا ہے۔ رومی بادشاہوں نے اپنے چہرے دیوتاؤں کے ساتھ سکوں پر لگائے۔ آج رہنما جھنڈوں یا مشہور شخصیات کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ تصدیق، مشہور لوگوں سے حمایت دلوانا۔ قدیم بادشاہ شاعروں اور پیش گوؤں کا سہارا لیتے تھے۔ جدید دور میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ مصنوعات بیچتے ہیں۔ آدمی بننا، خود کو عوام جیسا ظاہر کرنا۔ بادشاہ عوامی حمام بنواتے تھے، آج رہنما سادہ کھانا کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ منتخب حقائق جو فائدہ مند معلومات دکھانا۔ رومی فتوحات دکھاتے، شکستیں چھپاتے، آج میڈیا بھی یہی کرتا ہے۔ بھیڑ چال سب کے کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ قدیم ریاستیں دشمن کے خلاف اتحاد کا نعرہ لگاتی ہیں، آج رجحانات اور مقبولیت یہی کام کرتے ہیں۔ ایسا بھی اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم فطری طور پر اختیار، ہجوم اور جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ حصہ سو، یہ کیوں اثر کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اتنے آسانی سے کیوں متاثر ہو جاتے ہیں؟ انسان کے اندر خوف، تعلق اور اہمیت کی خواہش گہری ہوتی ہے۔ گروہی نفسیات فرد کی عقل پر غالب آ جاتی ہے اور اکثریت کے ساتھ چلنا محفوظ سمجھتے ہیں۔ جدید نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ ہم وہی بات قبول کرتے ہیں جو ہمارے پہلے سے قائم نظریات سے میل کھاتی ہے۔ جذباتی پیغامات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ قدیم دور میں مجمع، خطبات اور مشتعل ہوتے تھے، آج یہی کام ذرائع ابلاغ کے نظام کرتے ہیں جو جذباتی مواد کو بار بار دکھا کر ذہنی قید خانے بنا دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ طریقہ خود برے نہیں ہیں، سچ بھی پھیلا سکتے ہیں اور جھوٹ بھی، مگر جب انہیں دھوکے سے استعمال کیا جاتا ہے تو سوچنے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ قدیم یونان کے خطبات سے لے کر جدید دور کے رائے ساز تک پروپیگنڈا انسانی نفسیات کو استعمال کر کے تاریخ بناتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آگاہی طاقت ہے۔
اگلی بار کوئی خبر اشتہار پیغام دیکھیں تو خود سے سوال کریں، کیا یہ بدنامی بھیڑ چال جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں یا یہ پہچان آپ کو قابو میں آنے سے بچا سکتی ہے؟ معلومات سے بھرپور اس دور میں تنقیدی سوچ ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ آپ نے حال ہی میں کون سا پروپیگنڈا محسوس کیا؟ تبصروں میں ضرور بتائیں۔ کس آپ کی آنکھ کھل گئی تو پسند کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں۔